ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ مانی مقام ہوگا جب تک نہ دل کا مطلب کیے جاؤ میں عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شام مطلب صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا نہ شام مطلب صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا ہر دم اس پہ نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا کہ ہر دم اس پہ نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا اور اسی طرح پہ جی
جمی ہے بجتی میں آئے گا سارا عالم بجتی میں آئے گا سارا عالم بجتی میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا بجتے میں آئے گا سارا عالم بجتے میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم وہ نکل آئیں گے جہنم سے وہ نکل آئیں گے جہنم سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم پھر کہیں گے کہ بکری بنا دو سونا سونا پھر کہیں گے کہ بکری بنا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے جمی ہے جھالیوں پر نگاہ جمی ہے تیری دیکھو خیالات دیکھو تیری دیکھو خیالات دیکھو اور یہ حقیقت یہ جذبات دیکھو اور میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو سامنے کیسی ہے ذات دیکھو اے ادیب اپنے سر کو جھکا دو اے ادیب اپنے سر کو جھکا دو جالی جو پر نگاہیں جمی ہے جب ہے جالی جو پر نگاہیں جمی ہے پاس لوگوں کو خدا را ملا دو جالیوں پر نگاہیں جمی میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور کوئی تو آنکھ
گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا، گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور طیبہ کے سب پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور یہ روشنی سے کیا ہے، اور خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سے کیا ہے، خوشبو چلتے چلتے روزے تک گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے تک گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور اقبال مجھ کو محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو محسوس ہو رہا ہے، روزے کے سامنے ہو، روزے کے سامنے ہو، اور نعت پڑھ رہا ہوں، روزے کے سامنے ہو، اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور میں بے ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور حضور اکرم کی یہ محفل ادب سے دامن بچھا کے بیٹھو ہے جن کی محفل، وہ آ رہے ہیں دلوں کے رستے سجا کے بیٹھو، نعروں سے اقتباس کریں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، لائٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، لائٹ ڈائریکٹ پڑ رہا ہے اس کو۔ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام الكريم والفرقان الحكيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آمنت بالله صدق الله العظيم وقال الله تعالى في الكلام الكريم أي في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما باواز بلند میرے ساتھ درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چاریار با اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے وہ دن دکھا کہ مدینے کو جائیں ہم خاک در رسول کا سرما لگائے ہمیں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں محترم سامعین کرام اللہ رب العالمین جل جلالہ و جل سبحانہ کی حمد و ثنا نبی پاک صاحب الاولاق سید افلاق قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ نذرانہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور بالخصوص مولا کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے سامنے محترم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت زمان بن ثعلبہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے ابتدائے اسلام میں ہی ایمان قبول کر لیا تھا اور آپ کی شخصیت اس اعتبار سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا
آپ کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے بھی حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے. حضرت زماد یہ تھے کون؟ یاد رکھیے کہ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ طبیب تھے، یعنی ڈاکٹر تھے، اور اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق کچھ دم وغیرہ بھی کر لیا کرتے تھے. ملک یمن میں رہتے تھے اور یمن والوں کا علاج معالجہ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جناب زماد کہ جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ جنوں کو نکالنے کا کچھ منتر بھی جانتے تھے. جناب زماد یہ مکے آئے تو یہاں مکے والوں نے یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ معاذ اللہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے. اب جناب زماد یہ مکے آئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میرے ہاتھ اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے، آپ مجھے ان کے پاس جانے دیں، میں جنوں کو اتارنے کا منتر جانتا ہوں اور ان کے ساتھ جو معاملات ہیں میں اسے دور کروں گا. اب جناب زماد یہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے آقا کہا کہ میں جنوں کو اتارنے کا منتر جانتا ہوں، اللہ نے میرے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو دم کر نہیں سمجھ. حضرت زماد ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، انہیں ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ یہ نبی کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ نبی کسی مخصوص وقت کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ نبی کسی مخصوص قوم کے پاس نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ پاک نے اس نبی کو جس طرح انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا ہے، جس طرح اللہ نے اس نبی کو دیگر مخلوقات کا نبی بنا کر بھیجا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے اس نبی کو جنوں کا نبی بنا کر بھیجا ہے. اب جناب زماد دم کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر کیا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر ہی دم فرما دیا. اب وہ کیسے دم فرمایا؟ یہاں جناب زماد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آگے کہنے لگے محمد اگر آپ کہیں تو میں دم کر دوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر دم کیا. کیا دم کیا؟ اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ پڑھا حضرت زماد کا دل روشن ہو گیا اور عرض کرنے لگے اے محمد یہ جو کلام آپ نے پڑھا ہے ہمیں ایک بار اور پڑھ کر سنائیے.
زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے سرکار کا یہ کلام پھر سنا، دل اور روشن ہو گیا، عرض کرنے لگے اے محمد ایک بار اور یہ کلام سنا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ایک کلام سنایا۔ اب حضرت زماد نے کہا اللہ اکبر، اے محمد میں نے بڑے بڑے کائنوں کے کلام سنے، میں نے بڑے بڑے جادوگروں کے کلام سنے، میں نے بڑے بڑے شاعروں کے کلام سنے، مگر جیسا کلام تم نے سنایا ایسا کلام کسی کا نہ سنا، جیسی چاشنی تیرے کلام میں ایسی چاشنی کسی کے کلام۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام سنایا ہے، حضرت زماد کا دل روشن ہو گیا۔ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا اے محمد میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا ہے، آپ میرے ہاتھ کو تھام دیجئے اور کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر دیجئے۔ میرے آقا نے زماد کے ہاتھ کو تھاما اور کلمہ پڑھا کر انہیں دار اسلام میں داخل کیا۔ یہ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ ہے۔ میرے بھائیوں یہ ہے کلام مصطفیٰ کی شان کہ میرے مصطفیٰ جب کلام فرماتے تھے تو مردہ دلوں کو بھی زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی نہیں، آقا کے بال بھی معجزہ تھے، آقا کی پیشانی بھی معجزہ تھی، آقا کی آنکھیں بھی معجزہ تھی، آقا کی زبان بھی معجزہ تھی۔ رب نے آقا کے دہن کو بھی معجزہ بنایا اور دہن تو دہن میں بننے والے لعاب کو بھی میرے رب نے معجزہ بنا دیا۔ لعاب سمجھتے ہیں؟ لعاب کسے کہا جاتا ہے؟ اگر ہمارا ہو تو پھوک ہوتا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک، اور رب نے میرے آقا کے لعاب پاک کو ایسا معجزہ بنایا کہ کسی کی آنکھ نکل جائے میرے مصطفیٰ اپنا لعاب لگا دیتے تھے تو رب ان کی آنکھ کو درست فرما دیا کرتا۔ کسی کا پاؤں ٹوٹ جائے میرے مصطفیٰ اس کے ٹوٹے ہوئے پاؤں پر اپنا لعاب لگا دیتے تھے تو رب پاؤں درست فرما دیا کرتا تھا۔ اور کسی کا بازو کٹ جائے، اللہ اکبر، جنگ بدر ہے، دو بھائی ہیں، حضرت معاذ اور معبد ہے، ایک بھائی کا بازو کٹ گیا، اللہ اکبر، بازو کٹا ہوا ہے، کٹے بازو کے ساتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کٹا بازو لیا ہے، اس کی جگہ لگایا ہے، اپنا لعاب لگایا، میرے رب نے اس شخص کے بازو کو دوبارہ درست فرما دیا۔ یہ دہن مبارک بننے والے لعاب کی شان ہے، تو سوچو جب اس لعاب کی شان یہ ہے تو خود کلام مصطفیٰ کی شان یہ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے پہلے بھی آپ کے دوست تھے حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا آپ طرف سے نفیس موجود ہیں، آپ میں روح موجود ہے، آپ میں سانسیں موجود ہیں۔ معاملہ یہ تھا زماد کا دل مردہ تھا، اس لیے کہ دل میں کفر بھرا ہوا تھا۔ ایمان مصطفیٰ جب مصطفیٰ کے کلام کی چاشنی زماد کے دل کے اندر آئی، مصطفیٰ کے کلام نے زماد کے مردہ دل کو زندہ فرما دیا۔ میں نے کہا یہ تو زماد زندہ تھے، دل مردہ تھا، مصطفیٰ کا کلام سنا، مردہ دل زندہ ہو گیا۔ مصطفیٰ کے کلام کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ کا کلام تو بے جان چیزوں کو بھی زندہ فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ آیت کریمہ پڑھی۔ کیا آیت کریمہ؟ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا قَدَرُنَا حَقَّ قَدَرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی
جیسی اللہ کی قدر کرنے کا حق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ پڑھی، آیت کریمہ پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرجوش انداز میں اللہ کی شان بیان کرنا شروع کی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہیں، اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں، بڑے پرجوش انداز میں اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں، منبر پر جلوہ افروز ہیں، آقا اپنی مبارک زبان سے اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ جس منبر پر جلوہ افروز ہے، آقا کے کلام کو سن کر وہ منبر بھی جھوم رہا ہے۔ منبر میں کون سی جان ہے؟ میں نے کہا منبر میں جان نہیں ہے، کلام مصطفیٰ میں بڑی جان ہے کہ بے جان چیزوں میں بھی کلام مصطفیٰ جان ڈال دیا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہمیں خوف ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منبر کا جھومنا سرکار کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ کا کلام اتنی شان والا ہے کہ اگر بے جان چیز بھی مصطفیٰ کا کلام سن لے تو بے جان چیز بھی جھومنے لگے۔ اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کلام کو کیا شان بخشی ہے میرے بھائیوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں جو بھی سنتا تھا اسے لکھ لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کہتے جو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں سنتا اسے لکھ لیا کرتا تھا۔ قریش کے چند لوگوں نے مجھے کہا کہ عبداللہ انسان کی کیفیات ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی غصے کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، لہذا ہر بات لکھنے جیسی نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو پھر میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ ایک روز بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی کیفیات جدا ہوتی ہے، کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی، انسان کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی خوشی میں ہوتا ہے، غصے کی کیفیت الگ ہوتی ہے، خوشی کی کیفیت الگ ہوتی ہے، ہر کیفیت میں کلام ایک جیسا نہیں ہوتا۔ انہوں نے مجھے لکھنے سے روک دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ تم لکھا کرو۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے سوا کبھی کچھ نکلتا ہی نہیں۔ لا یخرج منہا الا حق۔ فرمایا اس منہ سے حق کے سوا کبھی کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہل سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جس کی رب۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو بھی کلام فرماتے ہیں وہی ہوتا ہے جو رب فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، کلام مصطفیٰ کی شان بہت عرفہ والا ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام کو اللہ پاک نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، اور آپ کو جوامع الکلم اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 چیزوں کی وجہ سے دیگر انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ ایک چیز پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم بنا کر بھیجا گیا۔ جوامع الکلم کسے کہتے ہیں؟ الفاظ تھوڑے ہوں مفہوم بہت زیادہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے ارشادات کے اندر دیکھیے، الفاظ تھوڑے اور مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ کے بھائی کے چھوٹے بھائی، چھوٹی سی عمر۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ وہ جو بکواس کی گئی کہ قرآن میں غلطیاں موجود ہیں، قرآن میں غلطی موجود ہے۔ میں نے کہا قرآن میں کوئی ایک نقطے کی بھی غلطی کا عقیدہ رکھے وہ شخص سارے اسلام سے فارغ۔ مسئلہ یہ ہے کہ مولوی صاحب پڑھا نہیں، اگر پڑھ لیا جاتا تو تجھے غلطی نظر آ رہی
لیے کہ قرآن علماء فرماتے ہیں بلاغت کے اس مقام پر فائد ہے کہ عقل انسانی کا وہاں تک پہنچنا ناممکن نہیں بلکہ محال ہے کہ عقل انسانی وہاں تک پہنچی نہیں. اور دوسری بات وہ کہتا ہے یہ نبی امی ہیں. آپ سب نے سنا ہوگا. اور امی کا ترجمہ کرتا ہے کہ بے پڑھے، مقصد نہ ان کو پڑھنا آتا تھا نہ ان کو لکھنا آتا تھا. استغفر اللہ. میں نے کہا مولانا تو نبی کی حدیث بیان کر کر کے عالم بن گیا اور جس کی حدیث ہے وہ بے پڑھے. معاملہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی ضرور ہیں، بے پڑھے ضرور ہیں، ان پڑھ نہیں. بے پڑھے کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے. اس لیے کہ جو استاد ہوتا ہے وہ شاگرد سے بڑا ہوتا ہے، اور دنیا مخلوق کے اندر مصطفیٰ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. مصطفیٰ سے جو بڑا ہے وہ مصطفیٰ کو پڑھانے والا ہے. اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا. قرآن ہی پڑھایا ہے نا، اور تو علوم نہیں. میں نے کہا قرآن ہی پڑھ لے. اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. ہم نے قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان نازل کیا. اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے اونٹ کی مہار بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے تلاش کروں گا. حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے جاؤں تو 200 اونٹوں کو بھر دوں. اتنا لکھوں کہ 200 اونٹوں پر اس کا لکھا ہوا رکھا جائے تب بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر نہیں ہو سکتی. میں نے کہا جناب قرآن کی شان یہ اولین اور آخرین کے علوم قرآن میں جمع، تمام علوم قرآن میں موجود ہیں. ایک بار یاد رکھیے گا جو قرآن میں جتنا موتا لگاتا ہے اسے اتنے قیمتی موتی ملتے ہیں. یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، جس کا استاد جتنا ماہر ہے وہ قرآن کا اتنا بڑا عالم ہے. میرا استاد ماہر ہے قرآن کا اتنا بڑا عالم، اس کا استاد ماہر وہ قرآن کا اتنا بڑا عالم. جس کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. سوچو جس کے استاد مولا علی ہوں گے وہ کتنا بڑا عالم ہوگا، اور جس کے استاد خود مصطفیٰ ہوں گے وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. اور ذرا سوچئے جس کو پڑھانے والا خود رب ہوگا اس کے عالم کیا ہو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جس کو رب نے پڑھایا ہوگا اس کا علم کیا ہوگا. علماء نے لکھا تمام دنیا کے علوم کو جمع کیا جائے تو مصطفیٰ کے علم کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. اور علماء نے لکھا تمام دنیا کی عقلوں کو جمع کیا جائے، تمام دنیا کی عقلوں کو جمع کیا جائے تو مصطفیٰ کی عقل کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. اور یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ تو نہیں پڑھتا. ثم بعد اللہ میرے مصطفیٰ کے کلام کی شان دیکھیے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کے ایک چھوٹے بھائی تھے جن کا نام ابو عمیر تھا. انہوں نے ایک چڑیا پال رکھی تھی. کلام مصطفیٰ کو کیا سمجھے؟ انہوں نے ایک چڑیا پال رکھی تھی. نبی یہ چڑیا دنیا کے پاس ہی نہیں، چڑیا سے کھیلا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لے گئے. کس کے؟ حضرت انس کے. تو سوچو جس گھر میں مصطفیٰ کے قدم پڑ گئے ہوں گے اس گھر کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. سرکار تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ابو عمیر جو ہے نا وہ کچھ غمگین ہے، پریشان ہے. آپ نے گھر والوں سے پوچھا کہ ابو عمیر پریشان کیوں ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عمیر کی چڑیا مر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عمیر کا دل بہلانے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے. انہیں فرمایا سنیے گا، 2 جملے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یا ابا عمیر ما فعل النغیر. اے ابو عمیر تیری چڑیا کا کیا ہوا؟ واقعہ خاص ہے.
ابو عمیر سے فرمایا ہے ابو عمیر تیری چڑیا کا کیا ہوا؟ جناب ذرا دیکھیے عام حالت میں پیارے آقا نے کلام فرمایا، نہ میرے آقا درس دے رہے ہیں، نہ کسی کو پڑھا رہے ہیں، نہ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، نہ قرآن کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں، نہ تبلیغ فرما رہے ہیں، بلکہ عام حالت میں کلام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عام حالت کی کلام کا عالم دیکھیے۔ علماء فرماتے ہیں سرکار کے یہ دو جملے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ان دو جملوں سے 400 علمی مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 400 علمی مسئلے سرکار کے ان دو جملوں سے ثابت ہوتے ہیں، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ میں نے کہا جب عام حالت کے کلام کا عالم یہ ہے تو جب مصطفیٰ منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے ہوں گے اس کلام کے کہتے ہیں پڑھتے تھے۔ میں نے کہا میرے مصطفیٰ عام حالت میں بھی کلام فرمایا تو اس کلام سے 400 مسئلے ثابت ہو جاتے ہیں، تو سوچو مصطفیٰ کے کلام کا عالم کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ پاک نے جوابی کلیم فرمایا، الفاظ تھوڑے مفہوم بہت زیادہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ منبر پر جلوہ افروز ہیں، فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز کے بعد کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھا کر منبر پر تشریف لائے۔ سنیے گا آقا علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی ہے، فجر کی نماز پڑھا کر منبر پر تشریف لائے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، صحابی کہتے ہیں ظہر کا وقت ہوا، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا، صحابی کہتے ہیں حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھائی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر سے لے کر عصر کے خطبے تک قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کو بیان فرما دیا۔ نہیں سمجھے؟ حضرت ابو زید صحابہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد ہماری یہ حالت ہو گئی، کوئی بات ایسا ہی نہیں کہتے ہیں اس دن کے بعد ہماری یہ حالت ہو گئی، جب بھی کوئی واقعہ ہوتا دیکھتے تو سوچنے لگتے یہ تو ہم نے کہیں سنا ہے، یہ تو ہم نے کہیں دیکھا ہے، فوراً یاد آ جاتا اسے تو مصطفیٰ نے بیان کر دیا تھا۔ میرے بھائیو ذرا دیکھیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فجر سے لے کر عصر تک دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کو بیان کر دیا، تو مصطفیٰ کے کلام کا عالم کیا ہے کہ اتنے تھوڑے وقت میں پوری دنیا کے احوال کو بیان فرما دیا۔ اور کہتے ہیں یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے علم غیب بھی عطا فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت تک ہونے والے واقعات ابھی ہوئے نہیں ہیں، ہوں گے۔ جو واقعات ہوں گے اللہ نے پہلے ہی محبوب کو علم عطا فرما دیا اور محبوب نے لوگوں کو بیان بھی فرما دیا تھا۔ اور صحابی کہتے ہیں بات ایسے ختم نہیں ہوئی کہ مصطفیٰ نے ہمیں بیان کیا، ہم دیکھتے تو فوراً پہچان جاتے یہ تو مصطفیٰ نے ہمیں پہلے ہی بیان فرما دیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا عالم ہے۔ آپ ذرا تھوڑی سی توجہ کیجئے کہ اگر آپ ایک صدی کے واقعے کو لکھنے کے لیے جائیں، ایک صدی کے واقعات، تو کتنی کتابیں لکھنی پڑیں گی؟ علامہ ذہبی نے 7 صدیوں کے چیدہ واقعات لکھے، 7 صدیوں کے چیدہ واقعات لکھے۔ تو آپ نے ایک کتاب تیار کی تاریخ اسلام، جس کی جلدیں بنتی ہیں 15۔ کتنی؟ 15 جلدیں بنتی اور ہر جلد 500 کے قریب صفحات کی ہے۔ 7 صدیوں کے واقعات لکھے، وہ بھی چیدہ تمام واقعات کو تفصیل کے ساتھ
والسلام اپنے فرمان کے بخشا الصلاۃ والسلام مومنوں پر تیرا تم اپنے آقا پر مومنوں پر تیرا تم اپنے آقا پر ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اور جب فرشتے قبر میں جل دکھائے آپ کا جب فرشتے قبر میں جل دکھائے آپ کا زبان پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام زبان پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام میں ہوں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں ہوں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین